اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے کہ تو اس کے لیے بہتری لائے، بھلائی لائے، خیر لائے۔ دیکھیں نا قرآن کیوں نازل ہوئے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان نوازی کی ہے، خود کچھ نہیں کھایا، اپنے بچوں کو بھوکا سلا لیا ہے، لیکن اس بھائی کا، اپنے مہمان کا خیال کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ یہ مومن کی صفت ہے، وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی ضرورتوں کا پیچھے نہیں بھاگتا، پہلے اپنے بھائی کی ضرورت کو دیکھتا ہے، اپنے بھائی کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے میرے بھائی کو کوئی تکلیف ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بدترین ہے وہ شخص جس کے ہاتھ یا زبان کی وجہ سے لوگ اس سے بولنا چھوڑ دیں، تنگ آ جائیں اس کے رویے سے، اس کے بد اخلاقیوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو صرف اپنی ذات کے لیے روزی روٹی کما، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، تجھے کیا ٹینشن ہے۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تیری صلاحیتیں، تیرا علم، تیری طاقت اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حقوق کے لیے، حقوق العباد کے لیے اسے صرف ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قومیں تبدیل کر دیتا ہے، ہمیں پیچھے کر دے گا، کوئی اور لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھیں تو گھر میں بیٹھا ہے، تیری روزی روٹی چل رہی ہے، تیرے پاس مکان موجود ہے، تیرے پاس وسائل موجود ہیں، تیری صبح اور شامیں بڑی خوبصورت ہیں، تیری دکانداری ہٹی کھٹی تجارت بڑی زبردست چل رہی ہے، اور 5 وقت کی تو نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَا لَكُمْ، تمہیں ہو کیا گیا ہے اس اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں، اپنی صبح اور شاموں میں اتنا مگن ہو گیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، تجھے ہو کیا گیا ہے لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جان دی ہے، تجھے جو مال دیا ہے، اسے لے کے کیوں نہیں نکلتا؟ کن کے لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان کمزوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار پکار کے کہتے ہیں اللہ جس ظلم کی چکی میں ہم پس رہے ہیں، اے اللہ یا تو ہمیں اس بستی سے نکال دے یا اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ تو صرف اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ نے تجھے امت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو اس ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تجھے گھر چھوڑنا پڑے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ سوال کر رہے قرآن مجید کے اندر، لوگوں سمجھتے کیا ہو اللہ نے تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے، ایسے ہی پیدا کر دی گئے ہو، یا صرف اتنی تک کہ جناب میں اپنی حد تک نماز بھی پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں،
اور جناب روزے رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تو صرف اکیلا ہی لگا رہے۔ اللہ نے سوال کرنا ہے ان عمری فیما افناہ، صرف ایک نکر میں بیٹھ کے، ایک مسجد کی جو ہے سائڈ پہ بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے، عبادت کرتا رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے پوری زندگی ایسے گزار کے آ گیا، تیرے ساتھ لوگ جہالت میں ڈوب رہے تھے، تیرے ساتھ لوگ جو جن کا حق یہ تھا کہ تو ان کو نصیحت کرتا، ان کو دین کے لیے کھڑا کرتا، اپنا کردار ادا کرتا، اپنا مال جو ہے صرف کرتا، صرف تو اپنی حد تک سب کچھ کر کے آ گیا۔ اللہ نے سوال کرنے